رسول کی مانی، جس نے رسول کی مانی اس نے اللہ کی مانی۔ زمین پر طبیعت کو دبا کر اپنی رائے کے خلاف چل کر جو امیر کا فیصلہ ہے اس کے مطابق کر کے زمین پر اس کی مشق کر لو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے بندوں میں اللہ پاک داخل کر دیں گے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر ہر حال میں امیر کی مان کے چلو۔ امیر کا کام بھی یہ ہے کہ ساتھیوں کی خیر خواہی کرے۔ ساتھیوں کی خیر خواہی یہ ہے کہ ساتھیوں کو کام سکھاؤ، ساتھیوں کو کام سکھاؤ۔ امیر کی ذمہ داری ہے ساتھیوں کو کام سکھا کر لائے۔ یوں نہ کہے اگلی بار بھی میرے ساتھ جانا ہے، میرا ٹیلی فون نمبر لکھ لو، میں تمہارا امیر ہوں، تم میرے مامور ہو۔ جو لوگوں کو کام نہیں سکھائیں گے وہ اپنے سے جوڑیں گے، جو کام سکھائیں گے وہ کام سے جوڑیں گے، جو کام سکھائیں گے وہ کام سے جوڑیں گے۔ اپنی ذات کو بنیاد مت بناؤ، ہماری ذات کچھ بھی نہیں ہے، کام کو بنیاد بناؤ۔ اپنی ذات کو بنیاد مت بناؤ، مجھے مانو، مجھے جانو، مجھے دیکھو، مجھے سمجھو، اسے بنیاد مت بناؤ۔ کام کو بنیاد بناؤ، کام کو جانو، کام کو سمجھو، کام کو دیکھو۔ کام سے جڑو گے تو کام کرتے رہو گے، مجھ سے جڑو گے تو مجھ میں بہت کمی ہے، میری کمی کی وجہ سے تھوڑے دن بعد میری کمی دیکھ کے بیٹھ جاؤ۔ مجھ سے مت جڑو، کام سے جڑو، ساتھیوں کو کام سکھاؤ۔ امیر کی ذمہ داری ہے کام سکھانا، ساتھیوں کی ذمہ داری ہے امیر کی تابعداری کے ساتھ چلنا۔ مسافہ ہو گیا پوری جماعت کا، بیٹھ کر کے پوری جماعت آپس میں تعارف کر لے، امیر صاحب کون ہیں، مامور کون ہیں، ساتھی کتنے ہیں، ساتھی ایک دوسرے کو پہچان لیں۔ مشورہ کر لو جماعت روانہ کب ہوگی، جماعت کا رخ کیا ہے، سب کو بتاؤ۔ سفر کب شروع کرنا ہے سب کو بتاؤ۔ پوری جماعت سفر کے لیے تیار اپنے وقت پر ہو جائے اگر سب کے علم میں آ جائے گا، اس لیے مشورہ سب کے سامنے کر لو۔ بقدر ضرورت پیسے جمع کرو، سب لوگ ایک اپنے پیسے نکال کر کے ایک جگہ اکٹھے نہ کریں، ساری جماعت کے پیسے ایک جگہ پوٹلی میں باندھ لیے، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنے سامان کی، اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اپنے پیسے اپنے پاس رکھو۔ بقدر ضرورت سفر کرنا ہے اس کے لیے پیسے جمع کر لو، پیسے جمع کر لیے وہ پیسے ختم ہو جائیں پھر دوبارہ جمع کر لو۔ اس طرح ترتیب رکھو تاکہ سب اپنے سامان کی اور اپنے ایمان کی حفاظت خود کریں، اور بقدر ضرورت خرچ کے حساب سے اپنے پیسے جمع کرتے رہو۔ سفر شروع کیا، سفر ریل گاڑی کا ہو، سفر بس میں ہو، سفر پیدل کا ہو، سفر عمل کے ساتھ ہوگا، سفر عمل کے بغیر نہیں ہوگا، سفر عمل کے ساتھ ہوگا۔ عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے سفر میں چلو تو نیچی نگاہوں کے ساتھ چلو، سفر میں چلو تو سیکھتے سکھاتے ہوئے چلو، سفر میں چلو تو ذکر کرتے ہوئے چلو۔ حضرت فرماتے تھے نگاہیں نیچی کر کے چلو گے تو دنیا کا حشر دکھائی دے گا، نگاہ اونچی کرو گے تو دنیا دکھائی دے گی۔ دنیا کو دیکھنے کی مشق مت کرو، دنیا کا حشر دیکھو۔ زمین میں دیکھو گے اینٹ روڑے پڑے ہوئے ہیں، یہ اینٹ روڑے بڑی بڑی بلڈنگوں کا حشر ہے۔ یہ بڑی بڑی بلڈنگیں ایک دن اینٹ روڑوں میں تبدیل ہو جائیں گی اور ملبے میں تبدیل ہو جائیں گی۔ نیچے دیکھو گے تو پھٹے پرانے کپڑے نظر آئیں گے۔ حضرت فرماتے تھے مولانا یوسف صاحب، یہ وہ کپڑے ہیں جن کپڑوں سے تم زینت اختیار کرتے تھے، جن کپڑوں سے ایک دوسرے سے اپنے آپ کو آگے بڑھاتے تھے، ان کپڑوں کا حشر یہ ہے کہ یہ کپڑے چیتھڑوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ نیچے دیکھو گے تو پخانے نظر آئیں گے۔ حضرت فرماتے تھے مولانا یوسف صاحب، یہ پخانے تمہیں نظر پڑیں گے، یہ ان اچھے اچھے خانوں کا حشر ہے جن کی وجہ سے تم ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے تھے، ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے دکھانا چاہتے تھے، ایک دوسرے سے اپنے آپ کو اونچا کرتے تھے۔ یہ اچھے اچھے کپڑے، یہ اچھے اچھے کھانے، یہ اچھی اچھی بلڈنگیں، ان چیزوں سے تم دنیا میں اپنے آپ کو بڑھا کر دکھانا چاہتے تھے۔ ان کا حشر یہ ہے کہ یہ پخانوں میں تبدیل ہو جائیں گے، اچھے اچھے کھانے، یہ کپڑے اچھے اچھے چیتھڑوں میں تبدیل ہو جائیں گے، یہ تمہاری اونچی اونچی عمارتیں ملبے میں ایک دن اور یہ اینٹ روڑوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ یہ دنیا کا انجام ہونا ہے، یہ حشر ہے دنیا کا۔ حضرت فرماتے تھے نیچی نگاہوں کے ساتھ چلو، ذکر کرتے ہوئے چلو، بازار ہے چوتھا کلمہ پڑھو، گلی محلے ہیں تیسرا کلمہ پڑھو، اور چلتے ہوئے تعلیم کرتے ہوئے چلو۔ کتاب پڑھنے ہی کا نام تعلیم نہیں ہے، سیکھنے سکھانے کو بھی تعلیم کہتے ہیں۔ دو دو کی جوڑی بنا لو، بھائی میرا کلمہ سن لو اپنا سنا دو، میری نماز سن لو اپنی سنا دو، ایک دوسرے کو سیکھتے سکھاتے ہوئے چلو۔ اس طرح سفر کرو۔ ریل گاڑی کا سفر ہوگا
तो नमाजें भी अदा करो। लंबा सफर है, वुजू करो रेलगाड़ी के अंदर के हिस्से में, बाहर के हिस्से में वुजू मत करो, कीचड़ होगी, दूसरे मुसाफिरों को तकलीफ होगी। हम मुसाफिरों के दूसरे लोगों की तकलीफ का जरिया बनना नहीं चाहते। अंदर के हिस्से में वुजू करो, कम से कम पानी इस्तेमाल करो, बक़द्र जरूरत पानी लो। इस पानी पर सारे मुसाफिरों का हक है। जितना दिल में आ रहा है उतना मत बहाओ, बक़द्र जरूरत पानी इस्तेमाल करो। नमाज पढ़ लो, ऐसी जगह नमाज पढ़ो कि रास्ता ना रुके। रास्ते में मजबूरी है पढ़नी पड़े तो इतनी जल्दी पढ़ो कि ये नहीं कि रास्ते में खड़े होकर लंबी लंबी नमाज पढ़ रहे हैं। सवारी के ऊपर जब सवार होते हैं तो मुख्तसर नमाज पढ़ो। सफर में सवारी से उतर के चाहे जितनी मर्जी लंबी नमाज पढ़ लो, लेकिन जब आप सफर में सवारी पर सवार हो तो मुख्तसर पढ़ो, दूसरे लोगों को तकलीफ ना हो, आने जाने के रास्ते बंद ना हो। इस तरह नमाज अदा करने की कोशिश करो। दूसरों का इकराम करो। इतना मोटा आदमी स्टेशन पे चढ़ा, उससे ज्यादा भारी उसके बैग थे। जमात के साथियों को नजर आ गया, वो खिड़की पर चले गए। उन्हें लगा कि ये आदमी मशक्कत के साथ अपनी सीट तक पहुंचेगा। उसके बैग उठवा दिए, उसे सीट तक पहुंचा दिया, उसका सामान रखवा दिया। इतना भी इकराम कर लोगे तो इससे भी उसके दिल में इस्लाम और मुसलमान की जगह बने, दोनों की मोहब्बत पैदा हो। खिदमत कदूरत को खत्म करती है, खिदमत नफरत को खत्म कर देती है, और खिदमत जो है वो नफरत को मोहब्बत में बदल देती है। इकराम करते हुए चलो दूसरों का। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, इसी तरह से जब उतर गए, पूरी जमात उतर के अपने साथियों को देख लो, सामान भी देख लो, सब आ गया। अब उस बस्ती की तरफ चलो जिस बस्ती में आपकी जमात का रुख है। कोशिश करो जब बस्ती दूर से नजर आ जाए तो वहीं रुक करके दुआ मांग लो। बस्ती में दाखिल होने से पहले दुआ मांगो। बस्ती नजर आ गई, सारी जमात रुक जाए, हाथ फैलाकर पूरी जमात, ये बड़ा इस वक्त मौका है अल्लाह से मांगने का। जमात क्या मांगे? सबसे पहले जमात अपनी बेबसी, अपनी बेकसी, अपनी बेचारगी, अपने से कुछ ना होने का अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला के सामने इसका इकरार करे, अपनी कमजोरी का इकरार करे, अपनी बेबसी, अपनी बेकसी, अपनी बेचारगी, अपने से कुछ ना होने का अल्लाह ताला के सामने इकरार करे। काम करते करते काम करने वाले यूं समझने लगते हैं अब काम हम कर रहे हैं, अब काम हमसे चलता है, हम पुराने हैं, हम जहां जाएं वहां के इलाकों को खड़ा कर दें, वहां के काम को खड़ा कर दें। काम करते करते काम करने वाले के दिल में ये बातें आ जाती हैं। इसलिए जब बस्ती में दाखिल हो तो इन सारी चीजों का इनकार करो। ऐ अल्लाह हमसे नहीं होगा, करने वाली जात तेरी है, हम कमजोर हैं, हमसे कुछ नहीं आता। गिड़गिड़ाकर खुशामद करके अल्लाह पाक से ये दुआ मांगी जाए। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ताला के नजदीक कमजोरी रुकावट नहीं है। अल्लाह ताला काम ले लेते हैं कमजोर से। लंगड़े मच्छर से नमरूद को मरवा दिया, छोटी छोटी चिड़ियाओं से हाथियों को मरवा दिया, 2 छोटे बच्चों से अबू जहल को मरवा दिया। कमजोर से काम लिया, ताकतवर को खत्म करा दिया। अल्लाह ताला काम लेने वाले हैं। अल्लाह का इरादा जिससे काम लेने का हो गया उससे काम ले ले, उससे काम ले ले। हम कमजोर हैं, हमसे नहीं आता, अल्लाह का इरादा हो गया काम लेने का। कमजोर से कमजोर जमात जो अपनी कमजोरी को अल्लाह के सामने रखते हुए अल्लाह से मदद मांग लेगी, अल्लाह पाक इस कमजोर जमात से भी बड़ी खैर का काम ले लेगा। इसलिए अपनी कमजोरी को अल्लाह के सामने रखो और अल्लाह से मदद मांगो। बस्ती में दाखिल हो गए, मस्जिद आ गई, सुन्नत के मुताबिक मस्जिद में दाखिल हो। दौरान सफर सुन्नतों का मुज़ाकरा कर लो। मस्जिद में जाने का क्या तरीका है? हजरत फरमाते थे हमारे इस काम का मकसद एहयाए सुन्नत है। एक सुन्नत तो वो जो मामूल में है, वो तो है इत्तबाए सुन्नत, और एक सुन्नत वो जो मामूल से खत्म हो गई, उनको जिंदा करने पर 100 शहीदों का सवाब है, जिनका मामूल नहीं। निजामुद्दीन के अंदर एक मेवाती पानी पीने चला, उसने घड़े में से पानी निकाला, उल्टे हाथ से पानी पीना शुरू किया। उसका साथी दूसरा मेवाती दूर से बैठा हुआ देख रहा था। उसने वहीं से चिल्लाना शुरू किया और वो खड़ा हुआ और वहां से भागा और चिल्लाते हुए उसने यूं कहा अपने साथी से, ओ फला
اپنے ہاتھ سے پانی پی، اپنے ہاتھ سے پانی پی، اپنے ہاتھ سے پانی پی۔ میوات میں سیدھے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہتے ہیں، تو وہ اپنے ساتھی کو یہ کہتے ہوئے دوڑا کہ وہ فلاں سیدھے ہاتھ سے پانی پی، سیدھے ہاتھ سے پانی پی۔ حضرت معاویہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ منظر دیکھ رہے تھے، دیکھ کر کے وہ اس منظر کو خوشی کے مارے جھوم گئے اور کھڑے ہو گئے اور یوں کہنے لگے اللہ نے میرا کام چلا دیا، اللہ نے میرا کام چلا دیا، اللہ نے میرا کام چلا دیا۔ ایک امتی کو دوسرے امتی کو دیکھ کر، خلاف سنت عمل دیکھ کر ایک امتی کے دل میں دوسرے امتی کو روکنے کی فکر پیدا ہو گئی، یہی میرا کام ہے۔ اس لیے کوشش کرو سنت کے مطابق مسجد میں داخل ہونے کی، سیدھے پیر سے مسجد میں داخل ہو، سنتوں سے یہ کام ترقی کرے گا، سنتوں سے کام ترقی کرے گا۔ سیدھے پیر سے داخل ہو جاؤ، دعا پڑھ کے داخل ہو جاؤ، مسجد میں سامان رکھ دو، کھانا پکانے کا سامان باہر کے حصے میں رکھو، یا کچن ہے تو کچن میں رکھو۔ اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر مسجد میں بیٹھنے سے پہلے نماز پڑھ لو، جس کام کے لیے مسجد بنائی گئی ہے اسے کر لو، نماز پڑھ کے بیٹھ جاؤ۔ مشورے کے لیے بستی والوں کو بھی بلا لو، مشورے کے لیے بستی والے آ جائیں تب بھی، نہ آئیں تب بھی، ہر حال میں مشورہ کرنا ہے۔ تین باتوں کو سامنے رکھ کے مشورہ کرو۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں نقد جماعت نکالنی ہے۔ پہلا تقاضا ہے نقد جماعت، دوسرا تقاضا ہے مسجد وار جماعت، تیسرا تقاضا ہے اپنی جماعت۔ نقد جماعت جس طرح ہم نکل کے آئے ہیں اس طرح اس بستی کے لوگ بھی اللہ کے راستے میں نکل جائیں، اس کا مشورہ کرو۔ دوسرا ہے مسجد وار جماعت، ہم یہاں سے 2-4 دن ٹھہریں گے اس مسجد کے اندر، اس کے بعد آگے چلے جائیں گے۔ ہمارے جانے کے بعد بھی یہ مسجد جس طرح 24 گھنٹے ہم نے اس مسجد کو آباد رکھا، ہمارے جانے کے بعد بھی یہ مسجد اسی طرح آباد رہے۔ جیسے فجر سے لے کے ظہر تک ہم اس میں عمل کرتے رہے، ظہر سے عصر تک ہم اس میں عمل کرتے رہے، عصر سے مغرب تک ہم عمل کرتے رہے، اور مغرب سے عشاء تک ہم اس میں عمل کرتے رہے، اسی طرح ہمارے جانے کے بعد بھی محلے کے لوگ اس مسجد کو اسی طرح عمل سے آباد رکھیں اور اپنا وقت دے کر کے مسجد میں اعمال کریں۔ اس کی محنت کر کے ہمیں مسجد کی جماعت بنانی ہے، اگر بنی ہے تو اس کو مضبوط کرنا ہے، نہیں ہے تو نئے سرے سے بنانی ہے۔ لیکن اس کا مسجد وار جماعت کا سب سے پہلا کام یہ ہے 24 گھنٹے مسجد کو آباد کرے، جس طرح ہم اللہ کے راستے میں نکل کر اس مسجد کو آباد کر رہے ہیں۔ اس کے لیے مسجد کی جماعت بنائیں۔ تیسرا کام ہے اپنی جماعت، صبح سے لے کے شام تک کے جو معمولات ہیں انہیں بھی طے کر لو۔ تعلیم کون کرے، خدمت کون کرے، اعلان کون کرے، بیان کون کرے، ہر وقت کے لیے عمل، ہر عمل کے لیے وقت کی ترتیب بنا لو گے تو وقت کی حفاظت اور عمل کی پابندی یہ ہماری ترقی کا ذریعہ ہے۔ جس آدمی کی زندگی میں عمل کی پابندی نہیں ہے اور وقت کی حفاظت نہیں ہے، یہ آدمی آزاد ہے، اور آزاد آدمی برباد ہے۔ یہ آزادی بربادی لاتی ہے۔ مومن آزاد نہیں ہے، مومن پابند ہے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر پابندی کے ساتھ عمل میں رہنے کی جو ہے وہ مشق کرو۔ بھائیو دوستو بزرگوں، تیسری یہ 3 باتوں کو سامنے رکھ کے مشورہ کرو۔ مشورے کے بعد ایک جماعت ملاقاتوں کے لیے بھیج دو، چاہے کوئی نہ ملے، خصوصی ملاقات۔ ایک جماعت خدمت کے لیے بھیج دو، چاہے بھوک نہ ہو، باقی ساتھی تعلیم میں لگ جائیں، چاہے تھکے ہوئے کیوں نہ ہو۔ دعوت کا عمل شروع کر دو، تعلیم کا عمل شروع کر دو، خدمت کا عمل شروع کر دو۔ اس کام سے، اس عمل کے ذریعے سے پورا ماحول بن جائے گا، پورا ماحول بن جائے گا کام کا۔ ظہر کی نماز، آپ کی جو تعلیم صبح کی ہوگی، اس صبح کی تعلیم میں پہلا ہے قرآن پاک کے سیکھنے سکھانے کے حلقے لگانا۔ دوسرا عمل صبح کی تعلیم میں کتاب پڑھنا، منتخب احادیث صبح پڑھی جائے گی، منتخب احادیث صبح پڑھی جائے گی۔ 6 صفات کا مذاکرہ بھی صبح ہوگا۔ 3 کام صبح کی تعلیم میں ہوں گے: قرآن کا سیکھنا سکھانا، منتخب سے کتاب پڑھنا، اور تیسرا ہے 6 صفات کا مذاکرہ۔ یہ 3 کام صبح کی تعلیم میں ہوں گے۔ دوپہر کے بعد کی تعلیم ہوگی، ظہر کے بعد، اس میں کتاب پڑھی جائے گی فضائل اعمال۔ جتنے اس میں باب ہیں، ہر باب میں سے تھوڑا تھوڑا پڑھو۔ فضائل صدقات ساتھ میں رہے گی، ہر کتاب میں سے تھوڑا تھوڑا پڑھو۔ جب ساری کتابیں ہو جائیں تو یہ دوپہر کے بعد کی تعلیم میں اس کو پورا کرنا ہے۔ صبح کی تعلیم اور شام کی تعلیم ملا کے کرنی اس طرح۔ ظہر کی نماز میں بستی کے دیندار لوگ آئیں گے، ان کے سامنے آپ تعارفی بات کرو گے۔ مجمع جوڑنے کے لیے سب ساتھی فکر مند ہوں۔ اعلان ہو گیا
سارے مجمع میں پھیل کر کے نماز پڑھو. بستی والوں سے، مقامی لوگوں سے نماز اپنی پہلے پوری کرو، ان کی نماز سے پہلے اپنی نماز پوری کرو، تاکہ نماز کے بعد جب وہ نماز سے فارغ ہو جائیں تو آپ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں مجمع کے ساتھ جوڑ سکو. اس لیے ان کو قریب کر لو، مجمع جوڑ دو. تعارفی بات ہوگی، ہم کون ہیں یہ سمجھاؤ، ہم کیوں آئے ہیں یہ بتاؤ، اور ہم کیا چاہتے ہیں اس کی تشکیل کرو. جب تک ہماری جماعت آپ کی مسجد میں رہے گی، جب تک پورا وقت فارغ کرنے کے لیے کون تیار ہیں اس کی تشکیل کرو. جو پورا وقت دیں انہیں آگے بٹھا لو، جو پورا وقت نہیں دے سکے صبح شام میں ملا کے ان کی تشکیل کرو. جو بھی وقت دے دیں وہ نام بھی لکھ لو. آخری درجے میں جو ساتھی بچ گئے، کسی درجے میں نام نہیں دیا، ان کی خوشامد کر لو. صرف اس بات کے لیے ان سے پوچھ لو عمومی گشت کب ہوگا. وہ کہتے ہیں عمومی گشت ہمارا عصر مغرب میں ہوگا یا مغرب عشاء میں ہوگا. تو ان لوگوں کو پابند کرو جن کا نام نہیں آیا کہ بھائی فلاں وقت پہ ہم انشاءاللہ گشت کریں گے، آپ اس گشت میں آنے کی نیت کر لو. یہ ہو جائے گی 100% تشکیل. نام آ گیا، تشکیل ہو گئی. اس طرح بھائی دوستو بزرگوں، ہم ظہر کی نماز میں پھر ان سے بستی کے حالات بھی سمجھ لیں. کتنے گھر ہیں یہ بھی پوچھ لو، کتنے بالغ مرد ہیں یہ بھی پوچھ لو، کتنے نماز میں آتے ہیں یہ بھی پوچھ لو.